بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ ود انیکا نثار۔ ناظرین، آج 8 محرم کا دن ہے اور ان محرم کے شروع کے 8 دنوں میں جو مظالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر توڑے گئے، ان کے خاندان کے اوپر وہ پہاڑ توڑے گئے، اس کو کوئی مسلمان کسی بھی طریقے سے چاہے جتنی ہی صدیاں گزر جائیں بھول نہیں سکتا۔ ہر مسلمان کی آنکھ اشکبار ہوتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ 9 محرم اور 10 محرم کو کیا ہوا، لیکن اس کے اندر بہت سارے پیغام چھپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کے ذریعے اور بہت ساری اور جو شہادتیں ہوئیں کربلا کے مقام پر، ان شہادتوں کے ذریعے ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑا کہ اسلام کی ترویج، اسلام کی بقا، اس دین اللہ کی بقا کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے رگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑتا تھا۔ جب وہ دین اسلام کی ترویج کے لیے، بقا کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کی انہوں نے، تو پھر ہم کون ہیں؟ آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ ڈسکشن کی طرف چلوں، میرے ساتھ جو معزز مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مفتی گلزار نعیمی صاحب موجود ہیں اور علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اسپیشلی آج کی مناسبت سے، 8 محرم کی مناسبت سے۔ شہیدی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے ہی سٹارٹ کروں گی۔ علامہ صاحب، 3 سے 8 محرم تک کے جو واقعات تھے، جو کہ لیڈ کریں گے 9 اور 10 محرم کے واقعات، جس کے بعد آف کورس پوری مسلم امہ سے جو ہے ایک ایسی چہیتی اور ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت چھین لی گئی تھی۔ آج کے دن کی مناسبت سے علامہ صاحب، اس دور میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں جو کہ ہم آج امپلیمنٹ کریں تو جو امہ بکھری ہوئی ہے ہم اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام عالم اسلام کو محرم الحرام کے ان غمزدہ، رت انگیز اور بیداری کا باعث بننے والے ایام کی مناسبت سے ہدیت پیش کروں گا، چونکہ یہ ایام غم کے ایام ہیں، اندوہ کے ایام ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم اور ان کے علم میں شریک ہونے کے ایام ہیں۔ جہاں تک محرم الحرام کے ان 10 دنوں کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے، ان 10 دنوں کو الگ الگ سے دیکھا نہیں جا سکتا، ہر دن کسی نہ کسی واقعے کا باعث ہے۔ قافلہ کربلا، قافلہ حسینی کربلا کی سرزمین پر بعض روایات کے مطابق 2 محرم کو پہنچا ہے۔ 2 محرم سے 8 محرم تک یا 9 محرم تک مختلف موضوعات پر یزیدی لشکر اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان گفتگو، مذاکرات اور کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور آخر کار یزیدی لشکر اس بات پر تیار نہیں تھا کہ کسی طرح سے بھی حسین علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار کریں، اور بیعت حسین علیہ السلام کی منطق اور ان کی فکر کے مطابق وہ ریڈ لائن ہے جس میں یزید جیسے فاسق، یزید جیسے فاجر، یزید جیسے اسلام دشمن اور یزید جیسے رسول اللہ کے ازلی دشمن کے ہاتھوں بیعت کرنے کا مطلب گویا تمام انبیاء کا فرعونوں، شدادوں اور نمرودوں کے ہاتھ بیعت کرنا ہے اور اللہ کا شیطان کے ہاتھ بیعت کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک طرف انبیاء اور اولیاء کا سلسلہ ہے اور دوسری طرف فرعونوں، نمرودوں، حامانوں اور شدادوں کا سلسلہ ہے۔ یزید اس سلسلے کا نمائندہ ہے جو ابلیسی سلسلہ ہے، اور حسین ابن علی انبیاء اور اولیاء کے سلسلے کا نمائندہ ہے۔ اس بنیاد پر ظاہر ہے بیعت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر لہٰذا یہ جو ایام گزرے ہیں
جب اس نتیجے تک پہنچ چکے کہ حسین نے بیعت نہیں کرنی اور یزیدیوں نے بیعت کے بغیر چھوڑنا نہیں آئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب براہ راست تصادم ہوگا اور اس تصادم کا پھر نتیجہ دیکھا جائے گا۔ یزیدی لشکر 9 محرم کی آفر تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی ان سے مہلت مانگی، ایک رات کی مہلت مانگی اور کہا کہ نہیں، ہم 10 محرم تک ہمیں مہلت دیں، 10 محرم کو ہم پھر صبح سے اس کا آغاز کریں گے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ روایات میں اور احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ روز ازل سے اللہ تبارک و تعالی نے مقدر میں یہ لکھا تھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو آسمان سے زمین پر خون کی بارش ہوگی، آسمان سے زمین پر خون کی اس بارش کے ذریعے سے دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ آج حق کا سب سے بڑا علمبردار مظلومانہ انداز میں جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ لکھا جا چکا کہ کربلا زمین میں اللہ کے تین عاشق عاشور کے دن 10 محرم کے دن اپنے گلے کٹوا کر اپنے رب کے حضور پہنچیں گے۔ یہ لکھا جا چکا تھا کہ تمام انبیاء کے مانوی وارثوں کو کربلا میں تمام شیاطین کے مانوی وارث مل کر اسی طرح سے نشانہ بنائیں گے جس طرح سے گیدڑ اور مختلف قسم کے جانور بوڑھے شیر کو نشانہ بناتے ہیں۔ لہذا 10 محرم کی مہلت دی گئی اور اس مہلت میں جو امام حسین علیہ السلام نے کام کیا وہ بڑا عجیب ہے کہ عبودیت، بندگی، قرآن، دعا، مناجات، اللہ کی بارگاہ میں دیا، اللہ کی بارگاہ میں ان سے التجا، زاری، تضرع، اور پھر اپنے قافلے والوں کو نصیحت، ان کو تیار کرنا کہ کس طرح سے ہم نے باطل کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہی صورت پھر اہل البیت کے ساتھ، یعنی بہنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کہ میں جب تک ہوں آپ نے کیا کرنا ہے، اور جب میری شہادت ہو جائے تو اس کے بعد جو عظیمت کا ایک سفر شروع ہوگا اس میں آپ نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس کی پلاننگ پھر 8 محرم اور 10 محرم کے درمیان کے ان ایام اور ان راتوں میں ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کیفیت میں یہ راتیں اور یہ دن گزارے ہیں۔ جی علامہ صاحب، بے شک آپ نے فرمایا کہ یہ لکھا جا چکا تھا، اور جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچی کہ ان کے ہر دل عزیز نواسے کی شہادت ہوگی اور اس طریقے سے ہوگی، تو جو ان پر بیتی اس کے بھی بہت سارے راوی موجود ہیں۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب، اتنا عظیم قربانی، اللہ کی راہ میں یہ قربانی، اور ایک ایسی قربانی جس کے بارے میں آلریڈی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی خبر پہنچا چکا تھا، اس کے علاوہ سامنے آیا تھا کہ دشمن کے پاس کتنی قوت ہے اور مسلمانوں کے پاس کتنی قوت ہے۔ ایسی صورتحال میں مفتی صاحب، یہ دیدہ دلیری کا درس کیا ہمیں آج بھی یاد نہیں رکھنا چاہیے، جبکہ ہماری تعداد بہت ہے لیکن دنیا کے اندر معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے چل رہے ہیں کہ مسلمان اتنے سارے ہوتے ہوئے بھی اپنے بہت سارے مسلمان بھائیوں کے درد کو ختم نہیں کر پا رہے، ان کا غم غلط نہیں کر پا رہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ میں سفر میں ہوں، محرم الحرام کے پروگرام کے سلسلے میں جگہ جا رہا ہوں۔ اگر کوئی آواز میں کوئی ڈسٹارشن ہو تو میں اپنے سامعین کے ساتھ اور آپ سے جو ہے وہ معذرت چاہوں گا۔ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، علامہ امین شیری صاحب نے جو ہے وہ ابتدائی کلمات کا جو ہے نا وہ یہ سخن فرمایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، حضرت امام عالی مقام سلام کی جو شہادت ہے، جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی کہا کہ یہ لکھی جا چکی تھی اور ازل سے یہ لکھی جا چکی تھی، اور یہ وہ واحد یعنی شہادت ہے کہ جس شہادت کو آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. حتیٰ کہ میں یوں کہوں گا کہ آپ علیہ السلام حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی آپ کی شہادت کے چرچے جو ہے وہ ہو چکے تھے. آپ کی بچپن میں ہی آپ کی شہادت کے جو ہے وہ چرچے ہو چکے تھے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوئی حالت جبر میں جو ہے وہ ایسا کیا گیا، بلکہ یہ ایک عشق تھا حضرت امام عالی مقام کا جو اللہ کی ذات کے ساتھ تھا. اور یہ عشق جو ہے وہ انسان کو، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ جو عشق ہوتا ہے، وہ عشق جو ہے وہ انسان کو اپنی جان سے بے پرواہ کر دیتا ہے. اور حضرت امام عالی مقام اسی عشق خدا میں جو ہے وہ غرق تھے کہ آپ اپنی جان کی جو ہے وہ ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اور علامہ اقبال نے بہت خوبصورت کہا کہ شہادت مطلوب مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ آشنائی کی دولت جو ہے وہ جس کو مل جائے تو پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. تو وہ شہزادہ جو رسول اللہ کی گود میں کھیلا ہو، اور وہ شہزادہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمر انور پر سواری کی ہو، جس نے صبح و شام رسول اللہ کے ساتھ گزارے ہوں، تو اس سے زیادہ لذت آشنائی کو کون جان سکتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک ایسا راستہ اختیار فرمایا کہ جو عظیمت کا راستہ تھا، جو عظمت اور بلندی کا راستہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب آپ عظیمت کے راستے پر چلتے ہیں تو پھر یقیناً آپ جو ہے وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے. جان کا نذرانہ دینا جو ہے وہ آپ کو بہت ہی سہل اور آسان محسوس ہوتا ہے. حضرت امام عالی مقام کا یہ عظیم اسوہ جو ہے آج کی دنیا میں اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں. طاغوت کے بچھائے ہوئے جالوں کو ہم تار کر سکتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ حضرت امام عالی مقام کی اس شہادت کے فلسفے کو جو ہے وہ سمجھ جائیں. آج نہ آپ کو جو ہے وہ فلسطین میں کوئی ظلم ہوتا ہوا نظر آتا، نہ کشمیر میں کوئی ظلم ہوتا ہوا نظر آتا، اگر ہم جو ہے وہ اس لذت آشنائی سے جو ہے وہ باشنا ہو جاتے تو یقیناً آج مسلمان جو ہے وہ بہت ہی عزت و توقیر کی زندگی گزار رہے ہوتے. ان کے بہن بھائیوں کو اس طرح جو ہے وہ ڈسپلیس نہ کیا جاتا. آج جو ہے وہ جور و جفا اور ظلم و ستم جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس درس کربلا سے کوئی جو ہے نا وہ سبق حاصل نہیں کیا ہے. ہم مناتے تو ہیں لیکن ہمارے دلوں میں وہ لذت آشنائی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. حضرت امام عالی مقام کے اس مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو انہوں نے کربلا میں جو ہے وہ بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں پیش کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رسول اللہ کی اس عظیم سنت کو اپنایا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کی پرواہ کیے بغیر میدان کارزار میں جو ہے وہ تشریف لے جاتے تھے. آپ علیہ السلام نے بھی اسی اسوے کو زندہ کیا اور اپنے تمام اصحاب سے آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم چلے جاؤ، میں تمہیں جو ہے وہ اجازت دیتا ہوں اور قیامت کے دن اپنے نانا سے تمہارا گلہ بھی نہیں کروں گا. تو یہ لذت آشنائی کا شرف تھا جو حضرت امام عالی مقام کو عطا فرمایا گیا. اگر ہم بھی اس لذت سے آشنا ہو جائیں تو عزت و توقیر کی زندگی آج بھی اس دنیا میں جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے. بے شک بے شک مفتی صاحب. علامہ صاحب، لیکن اس لذت آشنائی کو سمجھنے اور اس مقام کو سمجھنے کے لیے بھی عقل و فہم کی ضرورت ہے، اور وہ عقل و فہم جو کہ آف کورس امام عالی حضرت امام حسین کے قربانیوں کو سمجھ سکے، ان کی اس ٹائم کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر سکے. اس عقل و فہم کو کہاں سے لائیں علامہ صاحب جو اتنی بڑی قربانی کو انڈرسٹینڈ کریں؟ دیکھیے، جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی تمام تعلیمات کے محافظ اور وارث کی حیثیت سے کربلا میں اترے ہیں. بے شک.
حسین کی حیثیت سے نہیں اترے. حسین علی ایک ذات ہے، لیکن کربلا حق اور باطل کا معرکہ ہے، اور اس معرکے میں حسین ابن علی علیہ السلام کا داخل ہونا اور باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور حق کے دفاع کے لیے آخری حد تک جانا، یہ گزشتہ تمام انبیاء اور تمام اولیاء کی میراث کی حفاظت کا بیڑا ہے، ذمہ داری ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اٹھائی ہے. پہلے ہمیں اس حیثیت کو ماننا اور اس کو قبول کرنا پڑے گا. بے شک. بعد اگلی بات یہ ہے کہ جو شخص آگاہانہ طور پر علم کے ساتھ، شعور کے ساتھ میدان میں قدم رکھتا ہے، وہ نہ متزلزل ہوتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ مشوش ہوتا ہے، نہ اس کو مختلف قسم کی سوچیں پریشان کرتی ہیں. ممکن نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگاہانہ طور پر، شعوری طور پر، ارادے کے ساتھ اس نے اس میدان میں قدم رکھا ہے جس کے تمام تر نتائج کا اس کو علم ہے. امام حسین علیہ السلام، ہم ان کی زیارات میں اور ان کے سلام میں جو ہمیں اہل البیت نے عطا کیے ہیں، ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفی اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین، آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اے نبی اللہ نوح کے وارث حسین، آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیک یا وارث آدم، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل کے وارث، آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے وارث حسین، آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیک یا وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ کے وارث حسین، آپ پر ہمارا سلام ہو. تو جو ہستی ان تمام اول العزم پیغمبروں کے وارث کی حیثیت سے کھڑا ہے، اس شخصیت کے مقابلے میں جو طاقت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ حضرت آدم کے دور سے لے کر خاتم النبیین کے دور تک آنے والی تمام شیطانی قوتوں کا نمائندہ ہے. اور اصل بات جو ہے وہ مشیت الہی میں یہ ہے کہ نبی کے دین کی تکمیل کے بعد اس دین پر شیاطین شب خون ماریں گے، اس کا رخ چینج کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو مختلف کرنے کی کوشش کریں گے، اس رستے سے دین کو ہٹانے کی کوشش کریں گے جس رستے پر نبی کریم نے دین کو لا کر کھڑا کیا ہے. اب چونکہ کسی اور نبی نے نہیں آنا، اس لیے اللہ نے حسین ابن علی کی شکل میں اس دین کو راہ راست پر گامزن کرنے کا انتظام فرمایا ہے. اللہ نے ازل سے یہ انتظام فرمایا ہے، تو اس لیے حسین ابن علی نے جب میدان میں قدم رکھا ہے تو آگاہانہ اور شعور کے ساتھ قدم رکھا ہے. اب جس چیز کو ہمیں موضوع بحث بنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ ہے، مسلمان معاشرہ ہے، کلمہ گو معاشرہ ہے. حسین ابن علی کے مقابلے میں مشرکین کھڑے نہیں ہوئے، حسین ابن علی کے مقابلے میں یہودی کھڑے نہیں ہوئے، حسین ابن علی کے مقابلے میں عیسائی کھڑے نہیں ہوئے، حسین ابن علی کے مقابلے میں ہندو یا کوئی اور کھڑے نہیں ہوئے. کون کھڑے ہوئے؟ مسلمان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بظاہر مسلمان تھے جن کو حسین ابن علی کے مقابلے میں اس لیے کھڑا ہونا پڑا کہ نبی کی رحلت سے لے کر، وصال سے لے کر حسین ابن علی کے قیام تک کے ان 50 سالوں میں معاشرہ اسلام کی راہ سے، دین کی راہ سے، قرآن کی راہ سے اتنا بیگانہ ہو چکا تھا. اسلام کے مظاہر زندہ تھے لیکن روح مر چکی تھی، نمازوں کی شکل زندہ تھی لیکن اس کی روح مر چکی تھی، روزوں کی شکل زندہ تھی، روح مر چکی تھی. معاشرہ اتنا بے حس، لاپرواہ اور دین خدا سے بیگانہ ہو چکا تھا
کہ جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتے تھے اس نبی کے گھر پہ انہوں نے حملہ کیا، اس نبی کے بچوں کو انہوں نے ذبح کیا، اس نبی کی بیٹیوں کو انہوں نے اسیر کیا اور پھر جشن منایا۔ یہ یہودیوں نے نہیں کیا، یہ عیسائیوں نے نہیں کیا، یہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے ان گمراہ مسلمانوں نے کیا۔ تو یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے انحراف کو دوبارہ ٹھیک کرنے اور دین کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے اور گامزن کرنے کے لیے میدان کربلا کی شہادتوں کا اہتمام کیا تھا۔ جب یہ ایک آگاہانہ ارادہ تھا اللہ کا، تو پھر اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا، جیسے بھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا، بخاری کی، مسلم کی، کنز الامال کی، اور انہی کے ساتھ ساتھ شیعہ تمام منابع روایات کی یہ بتاتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین ابن علی کی پیدائش پر ہی آنسو بہا کر امت کو، اصحاب کو، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ جب دین تباہی کے دہانے پر پہنچے گا تو میرا یہ شیرخوار بچہ میدان کربلا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ دین کو بچانے کے لیے کھڑا ہوگا اور اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی قربانی دے گا کہ خود شہید ہوگا اور دین بچ جائے گا۔ اسی لیے رسول کریم نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من حسین، میں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین رسول کریم سے ہے اس لیے کہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن رسول کیسے حسین سے ہیں؟ رسول کا دین اگر حسین نہ ہوتے تو آج بچتا نہیں۔ اس دین کو بچانے کا جو شعوری فیصلہ حسین نے کیا، اس کے پیچھے ارادہ خداوندی کار فرما تھا۔ اس لیے جہاں جہاں حسین ابن علی نے قدم رکھا، وہاں ارادے کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ قدم رکھا۔ کوئی چیز ان کے لیے نئی نہیں تھی، تمام چیزیں ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سے حسین ابن علی پر واضح اور روشن تھی۔ بالکل علامہ صاحب، بے شک آپ بالکل درست اور بجا فرما رہے ہیں۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب، اب ہمارے پاس راہ راست اختیار کرنے کے لیے وہ پیغام یا وہ فلسفہ یا وہ جو اپنی ایکشنز کے ساتھ امام حسین علیہ السلام تمام چیزیں کر کے دکھا گئے کہ دین کو جب راہ راست پہ لانا ہوتا ہے تو کس قسم کی اور کتنے بڑے پیمانے کے اوپر قربانیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ آج بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ ہم لوگوں کو اسی طرح سے نظر آتے ہیں کہ وہ یونٹی، وہ اتفاق جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی، وہ نظر نہیں آتا۔ ہم اس اتفاق کو ایک بار پھر سے کیسے اپنی زندگیوں میں اپنائیں کہ وہ والی حدیث ہم پر صادر نہ آئے، ایٹ لیسٹ اس زمانے میں تو نہ آئے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سمندر کی جھاگ کی طرح نہ ہو جائیں۔ جی، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو قیام کا فلسفہ ہے اور معرکہ کربلا کے وجود کا جو فلسفہ ہے، اور آپ اپنے مٹھی بھر چند جان نثاروں کے ساتھ جو ہے وہ کرب و بلا میں جاتے ہیں، اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس فلسفے کی روشنی میں جو ہے وہ امت کو اور امت کے تمام مسالک کو اور امت کے تمام فرق کو جو ہے وہ اپنی حکمت عملی جو ہے وہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں کوئی شر اور فساد برپا کرنے کے لیے میں جو ہے وہ میرا یہ قیام شر اور فساد کو برپا کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی میں جو ہے وہ کوئی یعنی ایسی سمت جا رہا ہوں جو سمت جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ میں تو اس طرف جا رہا ہوں ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر، کہ میں امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دوں اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دوں۔ تو حضرت امام علی مقام کا جو قیام کا فلسفہ ہے وہ ہمیں یہ
نظر آتا ہے کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا رہا ہو، تو وہ تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اس فریضے کو دوبارہ زندہ و تابندہ کریں۔ بعض لوگ جو ہے وہ یزید کے مقابلے میں جو ہے وہ خاموشی انہوں نے اختیار کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات تھی کہ جب سب کچھ جو ہے وہ لٹا جا رہا تھا تو لوگ جو ہے وہ خاموش تھے، لیکن اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی تو ہمیں اس معاملے میں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے فلسفے کو زندہ رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ جب اللہ کی جو احکامات ہیں وہ مٹائے جا رہے ہوں تو پھر ہمیں جو ہے وہ حسینی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور طاغوت کا استعمار کا جو ہے وہ مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں میں آپ کی توسل سے وساطت سے جو ہے وہ تمام اہل پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج جو ہے وہ مسالک کی جنگ نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، محبت اور اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ رہنا ہے۔ آج جو جنگ ہے وہ بے خدا تہذیب اور با خدا تہذیب کی جو ہے وہ جنگ ہے، مذاہب کی بھی جنگ جو ہے وہ اب نہیں رہی۔ اب دنیا جو ہے وہ استعمار اور طاغوتی قوتیں ہمارا تعلق اللہ سے ختم کرنا چاہتی ہیں، جیسا کہ یزید جو ہے وہ بادشاہت کی شکل میں جو ہے وہ دنیا اسلام کا تعلق اللہ کی ذات سے ختم کرنا چاہتا تھا، اسی طرح آج جو ہے وہ استعمار ایک یزیدیت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، طاغوت ہمارے سامنے یزیدیت کی شکل میں موجود ہے، تو ہمیں اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اس استعمار کا اور یزیدیت کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہوگا، اور اس بے خدا تہذیب کو، الہاد کو اور ملحدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے جذبہ حسینی درکار ہے، اور حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کی جو حکمت عملی ہے اس حکمت عملی کو اپنانے کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دین اسلام کی تمام اصولوں اور ضوابط کو جو ہے وہ زندہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، علماء کرام کو، اسکالرز کو، خطباء کو اور ائمہ کو یہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب دین کی اساس کو ختم کیا جا رہا ہو تو پھر ہمیں جذبہ حسینی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، بے شک مفتی گلزار نعیمی صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بہت ساری طاغوتی قوتیں آج بھی مسلم امہ اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہ جس ریلیجن کے لیے، جس اسلام کے لیے، جس مذہب کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی، آج ہم سے وہ قربانی درکار ہے۔ اس بات کی قربانی کہ ہم اپنے ڈفرنسز کو چھوڑ کے ہم اپنے اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ یا اس کے ذرہ برابر جذبے کے ساتھ بھی جو حضرت امام حسین اور ان کا خاندان جس جذبے سے نکلا تھا، اس جذبے کے ساتھ اپنے مذہب میں یونٹی، اتفاق، یگانگت پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اور یہ حسینی جذبہ کبھی بھولیے گا نا، کیونکہ یہی وہ حسینی جذبہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آگے بڑھائے گا اور اللہ کے اس دین کی ترویج بھی کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔